السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 27 سپٹمبر 2025 سیٹرڈے کا دن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کافی قبریں ہیں۔ کوئی 40 سال پرانی ہے، کوئی 30 سال پرانی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کرسچین ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح یہ قبریں نظر آ رہی ہیں، ایک دن میں نے یا وہ دوست جو یہ سنیں گے پروگرام، ایسے ہی انہوں نے اپنے اپنے ملک میں قبروں میں موجود ہونا ہے۔ لیکن آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جب بھی کوئی عظیم شخصیت، کوئی ایسا شخص جس کی تعریف میں، جس کے ذکر خیر میں جب انسان غور کرتا ہے تو یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا سے جلدی لے جاتا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی جو عمریں ہیں، کسی زمانے میں لوگ 80، 90، 100 کراس کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ کل ایک ذکر ہوا ہمارے پیارے آقا کی زبان سے، ہمارے بہت ہی ایک پیارے دوست مربی صاحب فہیم احمد ناصر صاحب، جن کے ساتھ میری بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، بڑے ہی دوست شناس کہہ لیں، بڑے ہی دھیمی طبیعت کے اور ملنسار طبیعت کے عاجزی میں تھی۔ اور یہ ذکر جو ہمارے پیارے آقا نے کیا 12 منٹ کا، اس کو سن کے انسان کے سامنے کئی سبق آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کی جو فیملیز اس دنیا میں مادیت پرستی کے دور میں ہیں، ان کے لیے جو ان کی اہلیہ کا بیان جو انہوں نے لکھ کے بھیجا پیارے آقا کو، وہ سنے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح نوجوانی کے عالم میں جو مربی صاحب یہاں سے گئے، ان کی اہلیہ نے ان کی جو خوبیاں اور ان کے اندر جو پائی جانے والے اوصاف تھے ان کا ذکر کیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سبق بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو پیارے آقا نے 12 منٹ ذکر کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ احمدی دنیا بھر میں آقا کے 2 منٹ 3 منٹ ملاقات کے بعد فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم مل گیا، لیکن جب یہ ہم 12 منٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں تو بہت بڑا ایک شرف ہے ایک مربی صاحب کے لیے کہ ان کی خوبیاں جو ہیں، یا ذکر خیر امیر المومنین کی زبان سے 12 منٹ سے زیادہ بھی ہوا۔ وہ لوگ جو احمدی ہیں وہ تو جانتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے احمدی حضرات جب وفات پاتے ہیں، جن کی نمایاں قربانیاں ہوتی ہیں یا نمایاں کوئی انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے، تو پیارے آقا برائے شفقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے، لیکن ہر ہفتے میں کافی زیادہ وفات پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جن کا وہاں کی جماعت یا مختلف شعبے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں پیارے آقا کو کہ یہ ان کی اتنی خدمات ہیں، پھر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر ہم خطبہ کے ذریعے لائیو MTA پہ سن بھی لیتے ہیں، لیکن بعض ہمارے غیر احمدی دوست بھی ہیں جنہوں نے صرف وہ کہانیاں یا کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خلفائے راشدین کے وقت جو مسلمان قربانیاں پیش کرتے تھے، خدمت دین کے لیے نکلتے تھے مختلف علاقوں میں، تو جب ان کی وفات ہو جاتی تھی وہاں، تو جو خلفائے راشدین خطبے میں یا ان کی دعا کے ذکر خیر میں کس طرح ان کا ذکر کرتے ہوں گے، وہ دور تو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، لیکن ہم نے آج یہ لائیو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا ہے کہ جب کوئی خدمت دین کرنے والا شخص اس دنیا سے جاتا ہے، جو انسانیت کے لیے کوئی سخت قربانیاں کرنے والا یہاں سے جاتا ہے، تو پھر
امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح کی زبان سے جو ان کا ذکر ہوتا ہے وہ قابل تقلید، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہوتا ہے. بہت سارے غیر احمدی دوست یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے سلسلہ، لیکن جب وہ ذکر سنیں گے اور دیکھیں گے کہ جو شخص تبلیغ اسلام یا دین کی خدمت کے دوران اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، تو اس کا بھی جو ایک رنگ سے شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے آقا نے فرمایا. تو ابھی ہم یہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چند ایک مختصر سی جو کہتے بات کریں گے. مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد. پہلا ذکر ہے مکرم فہیم الدین ناصر صاحب کا، جو مبلغ سلسلہ رومانیہ تھے. گزشتہ دنوں 52 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت مرزا علم دین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے بذریعہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی. قادیان کے قریب واقع گاؤں لودھی نگل کے امام مسجد نور محمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے آئے. انہوں نے واپس گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور سچے ہیں، ان کو مان لو. اس کے بعد بذریعہ خط بیعت کرنے والوں میں مرزا علم دین بھی تھے. فہیم الدین ناصر صاحب نے جون 1996 میں جامعہ پاس کیا. پھر ان کا مختلف جگہوں پہ پاکستان میں تقرر ہوا اور پھر انہوں نے تفسیر قرآن میں تخصص بھی کیا. 2006 میں ان کو رومانیہ میں بھجوایا گیا اور وفات تک یہ وہیں خدمت کی توفیق پاتے رہے. ان کی اہلیہ نصیرہ فہیم لکھتی ہیں کہ ایک مثالی شوہر تھے. میرے جذبات و احساسات کو میرے کچھ کہے بغیر جان لیتے تھے. بڑے خیال رکھنے والے باپ تھے. زندگی کے نمایاں پہلوؤں میں خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق، توکل، عبادت، دعا، صبر، حوصلہ، حکمت، برداشت، خدمت دین کا شوق اور جذبہ، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس اور مقررہ وقت پر ہر کام کو مکمل کرنا شامل ہے. خلافت سے گہرا محبت اور اخلاص کا تعلق تھا. ہر ذاتی اور جماعتی کام سے پہلے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے تھے اور رہنمائی لیتے تھے، اور افراد جماعت اور اپنے بچوں کی ہمیشہ اپنے عملی نمونے سے تربیت کی. سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا. بر وقت نمازوں کی ادائیگی، تہجد اور نوافل پڑھنا معمول تھا. بیماری کی شدت میں بھی نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ رہی، اور آخر میں بیماری جب شدت اختیار کر گئی، کینسر ہو گیا تھا، ان کو بولنا بھی مشکل تھا، تو اشارے سے کہا کہ کاپی لاؤ، اور لکھا کہ عبادت اور خدا تعالیٰ کے حضور دعا، ہر مشکل اور پریشانی میں اس کے آستانے پر جھکنا. نصیحت فرمائی اپنے بیوی بچوں کو کہ جو بھی ہو جائے تم اللہ کا در نہیں چھوڑنا. ہمیشہ تلقین کی کہ بس خدا سے مانگنا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی زندہ پیدا کرو، اسی سے دوستی کرو، وہ تمہیں کبھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا. تبلیغ اور جماعت کا تعارف کروانے کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اپنے ساتھ جماعتی تعارف پر لٹریچر اور فلائرز رکھتے تھے. ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے. اور اس پر بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ میں ڈاکٹروں سے کو بھی تبلیغ کر کے آیا ہوں. ہر وقت چہرے پر رہنے والی مسکراہٹ تھی. بہت ملنسار تھے. آپ کی طبیعت کی وجہ سے ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. آپ کی وفات کا سن کے مشن ہاؤس کے پاس رہنے والے رومانین ہمسایوں نے روتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا، بڑا صدمے کا اظہار کیا. بیماری کے دوران بھی اپنے فرائض منصبی بدستور انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ وفات سے 2 دن پہلے جبکہ صحت نہایت کمزور تھی، سانس لینے میں تنگی اور کھانا پینا بھی مشکل تھا، جماعتی خطوط لکھنے اور کسی ارجنٹ ای میل کا جواب لکھتے رہے اور ارجنٹ ایک میل کا جواب بھی دیا. ان
کی خواہش یہ تھی کہ رومانیہ میں جماعت مضبوط ہو اور ملکی حالات کو نظر رکھتے ہوئے مناسب حکمت عملی کے ساتھ اس کے لیے کوشاں بھی رہتے تھے. بچوں سے کہتے تھے کہ تمہارا کردار اور طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تبلیغ کا ذریعہ بنے. رومانین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل کرنا چاہتے تھے. 1.5 پارے کا ترجمہ مکمل کر چکے تھے لیکن دوسرے کاموں کی وجہ سے مزید کام نہیں ہو سکا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بھی ترجمہ کر رہے تھے. مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوکل رومانین افراد کے ساتھ جب بھی آپ کو ملنا ہوتا اور وہ یہی کہا کرتے تھے رومانین لوگ کہ ان کی زبان بہت شائستہ اور ادبی ہے جو عام طور پر یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر بولتے ہیں. ہم نے لوگ وہاں کے لوکل کہتے تھے کہ ہم نے کسی غیر رومانین کو اتنی اچھی اور عمدہ زبان بولتے نہیں دیکھا. بہت اچھی زبان تھی ان کی. ان کی والدہ صفیہ بیگم کہتی ہیں کہ مرحوم کے نانا اور نانی دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. مربی صاحب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. ہر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہے. حسن سلوک اور صبر اور دینی کاموں کے شوق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. کہتی ہیں بہت فرمانبردار بیٹا تھا. ان کے والد نے خواب دیکھا تھا ان کی پیدائش سے پہلے کہ انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پیشانی پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے. جب کہتی ہیں مربی بنا تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور چمکے گا ایک دن. 2006 میں رومانیہ گئے تھے. رومانیہ کے پہلے مبلغ تھے اور زبان بھی انہوں نے سیکھی اور بہت عمدہ زبان سیکھی اور وہاں سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی. جماعت کے لیے بڑا کام کیا. انہوں نے جماعت کو رجسٹر کروایا, وہاں مشن ہاؤس قائم کیا اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک روز کا روز کام مکمل نہ کر لیں. ان کے بھائی رفیع الدین کہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد خود ہی بغیر کسی کے کہے جامعہ میں چلے گئے اور وقف کو پھر بہت عمدہ رنگ میں نبھایا اور حقیقت میں نبھایا. چھٹی بھی نہیں لیتے تھے, رخصت بھی نہیں لیتے تھے, سوائے ایک دفعہ کہتے ہیں رخصت لی جب ان کی چھوٹی ہمشیرہ فوت ہوئیں. ان کے بیٹے مرزا لبید کہتے ہیں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے فکر تھی کہ یہ تعلیم مکمل بھی کروں گا کہ نہیں. مجھے ہر روز فون کر کے ہمت دلاتے, درود شریف پڑھنے, تہجد پڑھنے, دعائیں کرنے کی تلقین کرتے, محنت کرنے کی تلقین کرتے اور اس طرح مجھے انہوں نے بہت انکریج کیا. ان کے دوسرے بیٹے دانش کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ان سے ملا ایک دفعہ ان کے وصال کی خبر سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھے, بے شفقت کرنے والے تھے. لیٹویا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ مرحوم بڑے محنتی, با اخلاق اور خوش مزاج تھے. ان کی عاجزی اور انکساری اور سادگی ہر انسان کو ان کا گرویدہ بنا لیتی. ان کی طبیعت میں خاص گرمجوشی ہوتی تھی, چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی. ان کے ملک رومانیہ میں بعض دوسرے ممالک کے طلباء بغرض تعلیم قیام پذیر تھے. ان طلباء سے بہت شفقت اور پیار کا سلوک کرتے تھے. تصویر جاوید طالب علم تھے میڈیکل کالج کے, اب ڈاکٹر بن گئے ہیں. کہتے ہیں طلباء کی روحانی تربیت کے لیے ٹرین یا بس پر کئی گھنٹے سفر کر کے آتے تھے یونیورسٹیوں کالجوں میں جہاں طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے. جماعت کے پیسے بچانے کا انہیں بہت خیال رہتا تھا, یہاں تک کہ گتوں سے اور مختلف چیزوں سے کو اکٹھا کر کے خود ہی ڈائس بھی بنا لیا تھا تاکہ جماعتی رقم بچ جائے. شدید بیماری میں بھی آخری لمحات تک انہوں نے بڑی مشکل کے باوجود نمازوں کا اہتمام کیا. بہت سادہ اور عاجز انسان تھے. بڑے بچوں کو بھی ہمیں انہوں نے شرافت عاجزی سکھانے کی کوشش کی. رومانیہ سے ایک ہے عظیم رومان شمس, کہتے ہیں امتحان بڑے مشکل تھے, مجھے شک تھا کہ پاس نہیں کر پاؤں گا. مربی صاحب مجھے تسلی دیتے تھے کہ تو فکر نہ کرو کہ امتحان سے ہفتہ پہلے میں تمہیں ایسے نکات سمجھاؤں گا
کہ تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کا فائدہ ہوا ان کو۔ عدیل ادریان وسط رومانیہ کے نوبائے ہیں، کہتے ہیں میں انہیں اسپتال میں لے کر آیا تو انہوں نے اگلے دن ایک جماعتی کام کے سلسلے میں میری مدد طلب کی، جس کے لیے قریبی شہر آنا تھا۔ جب ہم کام کے لیے گئے تو راستے میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے ایک موقع پر چند منٹوں کے لیے مربی صاحب نے ایک جذباتی کیفیت میں مجھ سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں، تاکہ یہ یاد رہے کہ وہ یہاں رہے اور انہوں نے یہاں رہ کر ایک مثبت تبدیلی پیدا کی۔ پھر لکھتے ہیں کہ صحت مزید خراب ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر کے اور خود سے ایک خط لکھ کر اپنے کام کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کرتے، ہمیشہ خدا کے دین اور دوسروں کے لیے زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ اپنی آخری سانس تک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ پھر لکھتے ہیں یہ ناموبائے کہ میں نے مربی صاحب کو اپنا وقت اور نیند دوسروں کے لیے قربان کرتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ اس بات پر شکر گزار رہتے کہ انہیں دوسروں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کے بارے میں معمولی سی بھی بری بات نہیں سنی، رو رو کر نہ صرف اپنے اہل خانہ کے لیے بلکہ ہماری رومانیہ جماعت کے لیے اور اس کے اراکین کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کبھی ایک دن کی چھٹی نہیں لی اور نہ ہی کبھی زیادہ آرام کرنا چاہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کی ہر طرح سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کریں، چاہے ان کے لیے اس کے لیے انہیں اپنی نیند یا صحت کی کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہمیشہ اپنا پورا توقع اللہ تعالیٰ پر کرتے، دوسروں کو بھی کثرت سے دعا کرنے اور اس کی مدد پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے اور ترغیب دیتے۔ کہتے ہیں لکھتے ہیں نوبائے کہ میرے لیے مربی صاحب صرف مربی ہی نہیں تھے بلکہ ایک والد کی طرح تھے۔ وہ میرے لیے غیر معمولی روحانی رہنما تھے اور ایک بہت اچھے اور قریبی دوست تھے۔ یہ ہیں مربی کی صفات جو اس نوبائے نے بیان کی ہیں، اور یہی تربیت اور اپنا نمونہ ہے جو تبلیغ اور تربیت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، نتائج پیدا کرتا ہے۔ غیر ملک میں دین کی خاطر قربان ہوئے، اس لحاظ سے ان کا مقام وہ شہید کا مقام ہی ہے۔ آخری سانس تک اپنے عہد وفا کو نبھایا اور خوب نبھایا۔ ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب جو ماریشس میں مولوی عبید اللہ صاحب ماریشس میں میدان عمل میں فوت ہو گئے تھے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے جماعت کو بھی نصیحت فرمائی تھی کہ ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں اور مرحوم سے سوگ لینا چاہیے ہمیں۔ یقیناً فہیم ناصر مرحوم کا بھی ایسا ہی ایک کردار تھا اور یہ نمونہ تھا جو ایک سبق ہے اور خاص طور پر واقفی زندگی کے لیے۔ جی آپ نے 12.5 منٹ کا جو ذکر تھا جس کے اندر مختلف پرائے کی وہ خوبیاں وہ بیان ہوئیں، یہ صرف ایک شخص کی خوبیاں نہیں، ہر ہفتے تقریباً ہر جمعے کو جو دنیا میں مختلف احمدی مختلف شعبوں سے کوئی مربیان یا ویسے بزرگان لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پا کے جاتے ہیں، ان کا ذکر خیر پیارے آقا کی زبان سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جائے تو اس کا جو ذکر خیر ہے وہ دوسروں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اعزاز ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نمایاں خدمت کی ہوتی ہے ان کا ذکر جو ہے وہ پیارے آقا کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اور اس کے اندر پھر بہت سارا جو گہرا سبق ہے وہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ یہ قبروں والے جو لوگ ہیں یہ بھی اس دنیا میں وقت گزار کے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا رہنما نہیں تھا اس وقت جو ان کی اگر ان میں کوئی خوبیوں والا تھا تو اس طرح کا ذکر خیر کیا گیا ہوتا اور وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا۔ ہر انسان اگر اپنے گریبان میں دیکھے اور یہ جو ذکر خیر چلتا ہے جمعہ والے دن مختلف وفات پانے والوں کا، اس میں بہت گہرا سبق ہوتا ہے، بہت سارے ایسے گہرے سبق ہوتے ہیں کہ جب انسان اس پہ غور کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سبق آموز چیزوں سے سب فائدہ اٹھانے کی